بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی دوسری سورت سورہ بقرہ شریف، اس کی 286 آیات مبارکہ ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں عبادات کے علاوہ سیاسی اور معاشی اصولوں کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ مدینہ منورہ سب سے پہلی اسلامی ریاست تھی، اس لیے اشد ضرورت تھی کہ ایسے اصول و قواعد اور ضوابط اس انداز میں بیان ہوں جس سے اسلامی ریاست کا نظام حیات چلانا آسان ہو۔ اس کے برعکس مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور علیہ السلام نے آسمان سے ایک آواز سنی، تو حضور علیہ السلام جب آسمان کی طرف دیکھنے لگے تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جس سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ وہ فرشتہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو دو ایسے نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ان میں سے ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ شریف ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور جس گھر میں سورہ بقرہ شریف پڑھی جاتی ہو، فرمایا اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اور سورہ بقرہ کو بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا ذکر ہے، اور بقرہ کا معنی بھی گائے ہے۔ اس سورہ شریف میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا تذکرہ بھی ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ شریف میں ہم نے پڑھا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور اس سورہ بقرہ شریف میں ہمیں وہ سیدھا راستہ بتایا گیا ہے کہ وہ اسلام پر استقامت، شریعت کے قواعد و ضوابط کے مطابق چلنا ہے۔ اور دور منصور شریف میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زہرہ وین کو پڑھا کرو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا کرو، وہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی، اور سورہ بقرہ پڑھا کرو، فرمایا اس میں برکت ہے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے 3 وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، فرمایا میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، یعنی کسی بھی جگہ پر میرا امتی نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 2، فرمایا ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں۔ نمبر 3، فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ جو اللہ رب العزت نے عرش کے نیچے سے نازل فرمائی، مجھے عطا فرمائی، مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان 3 وجہ سے مجھے دوسرے انبیاء پر فضیلت حاصل۔ سورہ منصور شریف میں ہی حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے افضل سورہ بقرہ ہے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ شریف پڑھی جاتی ہو، فرمایا اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سورہ بقرہ شریف کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔